میجر پرمود نے حیران ہو کر کہا، ہاں یہ اس کی اصل شخصیت ہے، اس کا اصل نام مائیکل ہی ہے، اور اس روپ میں وہ ایک خوبصورت اور وجیحہ نوجوان ہے۔ اس شخصیت کے تحت اس کا ایک علیحدہ گروپ ہے جس کا کام نوادرات کی اسمگلنگ ہے۔ اس شخصیت کے تحت وہ یہاں کی ایک خوبصورت ناگن مادام لیزا کا بوائے فرینڈ ہے اور زیادہ تر اسی کے پاس رہتا ہے۔ بلیک گولڈ اور راسکو دونوں تنظیموں کا سربراہ بھی وہی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی سب لوگ علیحدہ علیحدہ ہیں، اور دونوں تنظیموں کا ایک آدمی بھی یہ نہیں جانتا کہ گیلارڈ اور ماریو ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اس کی دوست لیزا بھی یہ بات نہیں جانتی کہ مائیکل ہی گیلارڈ ہے، اور ماریو بھی، اور شاید گرافن کے طور پر تو وہ اسے بالکل بھی نہیں جانتی۔ ویسے گرافن وہ اس وقت بنتا ہے جب دفتر آنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ گرافن کا دوسرا نام ہے میک اپ، وہی گیلارڈ والا ہوتا ہے۔ حالانکہ گیلارڈ، ماریو اور مائیکل تینوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، چہرے مہرے میں بھی بے پناہ فرق ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کا رنگ اور جسمانی رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اصل ہوتا ہے۔ مارگریٹ نے کہا، سب کچھ اصل ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میجر پرمود نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ مائیکل نے ایک خفیہ اڈہ قائم کیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ جب چاہے جو روپ چاہے دھار سکتا ہے۔ اس نے ایک ایسی مشین بنا رکھی ہے جس کا موجد سابقہ ویسٹرن کامن کا کوئی نامعلوم سائنسدان تھا، جس سے مائیکل نے یہ مشین بنوائی اور پھر اسے ہلاک کرا دیا تاکہ ایسی دوسری مشین بھی نہ بن سکے اور کسی دوسرے کو اس کے بارے میں بھی علم نہ ہو سکے۔ اس مشین میں جب وہ بطور مائیکل کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آتا ہے تو اس کی جسمانی رنگت، آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، حتیٰ کہ حدوحال تک بدل چکے ہوتے ہیں، اور وہ قدرتی طور پر گیلارڈ بن چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس ایک پورے انسانی جسم کی طرح بنی ہوئی کھال ہے جو اس نے نہ جانے کہاں سے خریدی ہے۔ اسے وہ اپنے پورے جسم پر کھال کی طرح پہن لیتا ہے اور وہ ماریو بن جاتا ہے۔ اصل ماریو بس یہ ہے اس کی ساری کہانی، مارگریٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور میجر پرمود اور کیپٹن توفیق دونوں حیرت سے یہ انوکھی اور الف لیلا جیسی کہانی بیٹھے سنتے رہے۔ تمہیں ساری تفصیل کا علم کیسے ہوا؟ میجر پرمود نے کہا تو مارگریٹ ایک پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گئی۔ جو کچھ میں اب آپ کو نظر آ رہی ہوں میں ایسی نہ تھی، میں بھرپور جوان تھی اور مائیکل میرا دیوانہ تھا۔ وہ انسانی روپ میں بھیڑیا ہے، ہوں ناشام درندہ ہے۔ اس نے مجھے اپنی ہوں ناشامی سے کھوکھلا کر دیا، بوڑھا کر دیا، لیکن اتنی مہربانی کی ہے کہ اس نے مجھے ہلاک کرانے کی بجائے مجھے اس نے یہاں گرافن کی پرائیویٹ سیکریٹری بنا دیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی کیونکہ اس کی طرف سے یہ بھی اتنا بڑا انعام تھا کہ میں اس کی احسان مند تھی، ورنہ شاید میری طرح کی نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے ہاتھوں قبروں میں اتر چکی ہیں۔ مجھ سے شاید وہ دل سے محبت کرتا ہوگا یا کوئی اور وجہ ہوگی، لیکن اسے بھی نہیں معلوم کہ میں اس کا یہ اہم ترین راز جانتی ہوں، ورنہ شاید میں دوسرا سانس بھی نہ لے سکتی۔ اور میں نے بھی زندگی میں پہلی بار آپ کو بتایا ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے بیک وقت اتنی دولت دے دی ہے کہ جس سے میں خاموشی سے یہاں سے جا کر کسی اور جگہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہوں۔ بہرحال یہ راز اس نے ایک بار شراب کے نشے میں مکمل طور پر آؤٹ ہونے پر بتایا تھا۔ تب سے یہ میرے سینے میں مقید ہے اور آج یہ راز باہر نکلا ہے۔ مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ اعتماد کریں مس مارگریٹ، آپ کا یہ راز اب راز ہی رہے گا، اور فکر نہ کریں، یہ ہونا شام درندہ بھی اب آپ کو مزید تنگ نہ کر سکے گا۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کی جیب سے نوٹوں کی ایک اور بڑی گڈی نکالی، اور یہ گڈی بھی اس نے مارگریٹ کی اور بڑھا دی۔ شکریہ، بے حد شکریہ، مارگریٹ نے جذباتی لہجے میں، اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور پھر دوڑتی ہوئی اندرونی کمرے کی اور بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مارگریٹ واپس آئی تو وہ ایک بار پھر نارمل ہو چکی تھی۔ مس مارگریٹ، اب آخری بات بتا دیں کہ بطور مائیکل اس کا حلیہ کیا ہے؟ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مارگریٹ نے ایک طویل سانس لے کر حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ کوئی ایسی جگہ جہاں وہ اس وقت کسی بھی روپ میں مل سکتا ہو؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ اب جب کہ دونوں تنظیمیں کلوز ہو چکی ہیں تو وہ یقیناً مائیکل کے روپ میں واپس آ چکا ہوگا، اور اس روپ میں وہ لیزا کے پاس آپ کو ملے گا۔
مارگریٹ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لیزا کی رہائش گاہ کا پتہ بتانا شروع کر دیا۔ مارگریٹ نے پتہ درست بتایا تھا اور اس کے درست پتہ بتانے پر مینیجر پرمود کو مزید اطمینان ہوا کہ مارگریٹ ان سے بلف نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ؟ میجر پرمود نے کہا۔ بطور مائیکل اس کا ایک اور ٹھکانہ ہے اور وہ ہے وقار کلب۔ وہ اس شاندار کلب کا مالک ہے، لیکن وہاں اس کا نام مائیکل نہیں بلکہ وہاں اس کا نام ٹائسن ہے۔ وہ وہاں میک اپ کر کے رہتا ہے اور وہی اس کا سب سے بڑا عیاشی کا اڈا ہے۔ مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ وقار کلب کہاں ہے؟ میجر پرمود نے پوچھا اور مارگریٹ نے اس کا پتہ بتا دیا۔ اب ہمیں اجازت، آپ کا بے حد شکریہ، میجر پرمود نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں مارگریٹ کے فلیٹ سے باہر آ گئے۔ میجر پرمود کے چہرے پر کامیابی کی چمک نمایاں تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ٹائف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ٹائف بول رہا ہوں، ٹائف نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آرتھر بول رہا ہوں باس۔ لیزا ہاؤس میں اس وقت 3 افراد موجود ہیں، جن میں ایک عورت اور 2 مرد ہیں۔ تینوں ایکریمی ہیں اور وہ لیزا سے مائیکل کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور ٹائف بے اختیار سیدھا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسے معلوم ہوا؟ ٹائف نے کہا۔ 33 ڈکٹا فون میں نے لیزا ہاؤس میں فائر کر دیا تھا، اس کی مدد سے یہ سب کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تمہارے ساتھ وہاں کتنے آدمی ہیں؟ ٹائف نے پوچھا۔ باس 4 آدمی ہیں، آرتھر نے جواب دیا۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کی کیپسول اور فائر گن بھی ہے؟ ٹائف نے پوچھا۔ یس باس، تمام ایمرجنسی سامان موجود ہے، آرتھر نے کہا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ جیسے ہی یہ لوگ باہر نکلیں تم فردن ان پر گیس فائر کرو اور پھر انہیں لے کر زیکو ہاؤس پہنچ جاؤ، اور سنو اگر وہ کسی کار میں اکٹھے باہر آئیں تو پھر ایس فائر کر دینا۔ یہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، اس لیے پوری طرح ہوشیار رہنا ورنہ تم سب مارے بھی جا سکتے ہو، ٹائف نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، لیزا ہاؤس میں کیوں نہ گیس فائر کر دی جائے باس، آرتھر نے کہا۔ نہیں، لیزا ہاؤس میں سائنسی آلات نصب ہیں اور نہ جانے کون سے کام کر رہے ہوں، اس لیے ساری کارروائی لیزا ہاؤس سے باہر کرنا اور پھر جیسے ہی یہ زیکو ہاؤس پہنچے مجھے فوری اطلاع دے دینا، ٹائف نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے آرتھر نے کہا۔ پوری طرح ہوشیار رہنا، معمولی سی غفلت بھی تمہارے لیے انتہائی بھیانک ثابت ہو سکتی ہے، ٹائف نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، میری ساری عمر ایسے کھیلوں میں گزری ہے، آرتھر نے کہا اور ٹائف نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ گیلارڈ سے مل کر واپس آنے کے بعد وہ اپنے پورے گروپ کو فوری طور پر حرکت میں لے آیا تھا اور اب اسے یہ پہلی اطلاع ملی تھی کہ وہ اس لیے بے چین تھا کہ اس کے آدمی کو بڑے طویل عرصے بعد سیکرٹ ایجنٹوں سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ حالانکہ اس نے اپنے گروپ میں چھانٹ کر آدمی رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی بے چینی اس کے اعصاب پر طاری تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ یہ گروپ پاکستانی ایجنٹوں کا ہوگا، کیونکہ میجر پرمود کے متعلق یہی بتایا گیا تھا کہ وہ 2 مرد ہیں، جبکہ یہاں 2 مردوں کے ساتھ تیسری عورت بھی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو بری طرح چونک پڑا۔ آرتھر نے بتایا تھا کہ وہ لیزا سے مائیکل کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ یہی بات اس کی الجھن کا سبب بن گئی تھی، کیونکہ مائیکل کا تو کوئی تعلق نہ ماریو سے تھا اور نہ گیلارڈ سے، اور نہ ہی اس گروپ کا معدنیات کی چوری میں ملوث ہونا تھا۔ پھر وہ مائیکل کے بارے میں کیوں پوچھ گچھ کر رہے تھے؟ وہ مسلسل ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ٹائف بول رہا ہوں، ٹائف نے تیز لہجے میں کہا۔ آرتھر بول رہا ہوں باس، زیکو ہاؤس سے وہ تینوں یہاں پہنچ چکے ہیں، میں نے انہیں ڈارک روم میں کرسیوں پر جکڑ دیا ہے۔ ویسے وہ ایس سے بے ہوش ہے، وہ ایک کار میں بیٹھ کر باہر آئے تھے اور میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق کار میں ایس فائر کر دیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئے اور کار بھی جام ہو گئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے انہیں اپنی ویگن میں منتقل کیا اور زیکو ہاؤس لے آیا ہوں، آرتھر نے جواب دیا۔ ان کی تلاشی لی ہے تم نے؟ ٹائف نے پوچھا۔ یس باس، سوائے مشین پسٹلز اور کرنسی کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، آرتھر نے جواب دیا۔ تم اسپیشل میک اپ واشر سے ان کے چہرے چیک کرو، میں پہنچ رہا ہوں، ٹائف نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر پھر واپس مڑا اور اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ میں ٹائف بول رہا ہوں، گیلارڈ سے بات کراؤ، ٹائف نے کہا، اور اس کو اچانک خیال آ گیا کہ گیلارڈ کو بتلا دے کہ اس نے ایک گروپ کو پکڑ لیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید گیلارڈ ان کی تصدیق کرائے، کیونکہ اس نے خصوصی طور پر محسوس کیا تھا کہ گیلارڈ ان دونوں گروپ سے ذہنی طور پر خوفزدہ ہے۔ سوری سر، بلیک گولڈ کو کلوز کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو ٹائف بے اختیار چونک پڑا۔ کلوز کر دیا گیا ہے؟ کب؟ ٹائف نے حیران ہو کر پوچھا۔ 3 گھنٹے پہلے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور ٹائف نے ریسیور رکھ دیا۔
3 گھنٹے پہلے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور طائف نے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں اس قدر خوفزدہ تھا گیلارڈ کہ اس نے فوراً ہی میرے مشورے پر عمل کر ڈالا، طائف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار نارا کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی اس کے ایک مخصوص اڈے زیکو ہاؤس کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے کی تیز ڈرائیونگ کے بعد وہ زیکو ہاؤس پہنچ گیا۔ برآمدے میں 4 مسلح افراد موجود تھے۔ پھر جیسے ہی طائف کار سے اترا، راہداری سے ایک لمبا تڑنگا لیکن چھربرے بدن کا نوجوان نمودار ہوا۔ یہ آرتھر تھا۔ میک اپ چیک کیا آرتھر؟ طائف نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یس باس، دونوں مرد تو ایشیائی ہیں جبکہ عورت سوئس ہے، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوئس؟ اور شاید ان کی کوئی مقامی دوست ہوگی، طائف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوا جہاں ہر طرف جدید ترین اور قدیم ترین ہر قسم کے تشدد کے آلات موجود تھے۔ ہال کے درمیان راڈز والی کرسیوں کی ایک طویل قطار موجود تھی جن کے پائے فرش میں نصب تھے، اور ان میں سے 3 کرسیوں پر 2 ایشیائی اور ایک سوئس عورت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان تینوں کی گردیں ڈھلکی ہوئی تھی۔ تو ان دونوں میں سے ایک وہ علی عمران ہے جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ طائف نے غور سے دونوں ایشیائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لمبے تڑنگے اور بھاری جسم والے کو ہوش میں لے آؤ آرتھر، میرے خیال میں یہی علی عمران ہوگا، طائف نے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس باس، آرتھر نے کہا اور جیب سے ایک شیشی نکال کر وہ اس لمبے تڑنگے اور بھاری مگر ٹھوس جسم کے ایشیائی کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف طائف نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور پھر شیشی کو اس آدمی کی ناک سے چند سیکنڈ تک لگا کر اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے اسے واپس جیب میں ڈالا، اور پھر باس طائف کے پیچھے آ کر مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں اور پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہارا نام علی عمران ہے؟ طائف نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا تو اس آدمی نے چونک کر طائف کی طرف دیکھا۔ میرا نام رالف ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم نے اپنے ساتھی کا چہرہ نہیں دیکھا؟ جب اس کا میک اپ واش ہو چکا ہے تو اس سے تم یہ سب سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا چہرہ بھی تو واش ہو چکا ہوگا، طائف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام طائف ہے اور یہ میرا ماتحت ہے آرتھر، طائف نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ یہ تم نے ہمیں اس طرح کیوں جکڑ رکھا ہے؟ اس آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تاکہ تمہیں گولیوں سے بھون دیا جائے۔ تم پہلے نام بتاؤ، کیا تم علی عمران ہو یا یہ تمہارا ساتھی علی عمران ہے؟ طائف نے تیز لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے تو علی عمران کی ذہانت کی بڑی تعریفیں سن رکھی تھی، لیکن تم تو احمق آدمی ہو، طائف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے کس طرح اندازہ لگا لیا کہ میں احمق ہوں؟ اس آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا تو طائف بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے اپنے ساتھیوں کا چہرہ دیکھنے کے باوجود اپنا فرضی نام بتایا جو تم نے ایکریمی میک اپ کی وجہ سے رکھا تھا، اس سے تمہاری حماقت کا اظہار ہوتا ہے، طائف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تنویر نے طائف کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس طرح علی عمران ہوش میں آ گیا اور اس کی ٹانگیں آزاد ہو گئی۔ اسی طرح باتوں باتوں میں جولیا کو بھی ہوش آ گیا اور وہ بھی اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر عمران نے اپنی ٹانگیں آزاد کروائی اور ساتھ ہی آرتھر کو اٹھا کر سامنے کی دیوار پہ دے مارا اور آرتھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب طائف نے یہ سب دیکھا تو وہ حیرت سے بت بنا بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ کیا مطلب تم علی عمران نہیں ہو؟ مگر تم نے تو خود کہا تھا کہ میں علی عمران ہوں، طائف نے چونک کر کہا۔ وہ تو تمہارے پوچھنے پر میں نے کہہ دیا تھا، بہرحال اب اصل بات اگل دو کہ تم کون ہو اور تم نے کیوں ہماری کار پر حملہ کیا تھا اور ہمیں یہاں کیوں لے آئے ہو، سب کچھ اگل دو۔ میں علی عمران کی طرح نرم دل اور مصلحت پسند نہیں ہوں، میرا نام تنویر ہے اور تم جیسے بدماشوں کے جبڑے توڑنا میرا دل پسند مشغلہ ہے، اس آدمی نے انتہائی کرہت لہجے میں کہا۔ تم جو کوئی بھی ہو، یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ میرا تعلق بھی ایکریمیا کی خفیہ ایجنسی سے رہا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بڑی تعریفیں سن رکھی ہیں، طائف نے کہا۔ اوکے، تمہاری مرضی، ابھی تم سب کچھ اگل دو گے، سب کچھ، اس آدمی نے سرد لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر وہ دائیں طرف دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ طائف نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ واقعی اس وقت بری طرح پھنس گیا تھا، اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسی کایا پلٹ بھی ممکن ہو سکتی ہے، ورنہ وہ کبھی اسے ہوش میں نہ لے آتا۔ اس آدمی نے دیوار سے کوڑا اتارا اور پھر سے چڑھاتا ہوا واپس پلٹا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ زبان کھول دو، اس آدمی نے واپس آ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے لات مار کر اس کرسی کو پیچھے الٹا دیا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں، طائف نے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی جب اس آدمی کا بازو حرکت میں آیا اور طائف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں لہراتی ہوئی آگ داخل ہو گئی ہو۔
اور پھر تو ٹائف کے منہ سے بے احتیاط چیخیں نکلنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پورے جسم کو کسی نے دہکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا ہو۔ وہ ٹائف پر اس بری طرح مسلسل کوڑے برسائے چلا جا رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی آدمی نہ ہو، کوئی مشین ہو۔ ٹائف کے ذہن میں زلزلہ سا آ گیا اور اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے اور پھر یکلخت تاریکی چھا گئی۔ لیکن دوسرے لمحے اس تاریکی میں چنگاریاں سی ہوئی اور ایک بار پھر اسے اپنے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، ایسی درد کی لہریں کہ جو اس کی برداشت سے باہر تھی، اور اس کے حلق سے مسلسل چیخیں نکلنے لگیں۔ اور پھر واقعی یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہوتا چلا گیا۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، ٹائف نے لاشعوری انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور اس آدمی کا مشین کی طرح چلتا ہوا بازو رک گیا۔ ابھی تو ابتدا ہے، اس آدمی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ٹائف کے ذہن پر بار بار تاریکی جھپٹ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا جسم دہکتے ہوئے تندور میں کسی نے زبردستی اتار دیا ہو۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ پانی لا دو، میں مر جاؤں گا، پانی، ٹائف نے منہ سے خود بخود بولتے ہوئے کہا۔ پہلے پوری تفصیل بتاؤ، پھر پانی ملے گا، بولو ورنہ، اس آدمی نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے ایک بار پھر کوڑا اس کے جسم پر رسید کر دیا، اور ٹائف کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ کوڑا اس کی روح کو بھی زخمی کر گیا ہو۔ میرا نام ٹائف ہے، مجھے گیلارڈ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہلاک کر دوں، تمہیں بھی اور اس بیلگارڈوی گروپ میجر پرمود کو بھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم لوگ مادام لیزا ہاؤس میں جا سکتے ہو۔ میں نے وہاں نگرانی کے لیے آدمی بھیج دیے، میرے آدمی آرتھر نے وہاں ڈکٹا فون پہنچایا اور اس طرح تمہارا وہاں پتہ چل گیا۔ پھر آرتھر نے تمہاری کار پر ایس فائر کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ تمہارے میک اپ صاف کیے گئے، بس یہ ہے ساری بات۔ اب مجھے پانی پلا دو، پلیز مجھے پانی پلا دو، ٹائف نے بے احتیاط چیختے ہوئے کہا۔ اس کی زبان سے الفاظ خود بخود پھسل کر باہر آ رہے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر اس نے سب کچھ نہ بتایا اور جلدی نہ بتایا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یہ گیلارڈ کون ہے؟ کیا بلیک گولڈ کا سربراہ؟ اس آدمی نے پوچھا۔ ہاں وہی ہے گیلارڈ، پانی پلوا دو، ٹائف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر جھپٹتی ہوئی تاریکی نے اس کے ذہن پر مستقل ڈیرا جما لیا اور اس کے تمام احساسات جیسے یکلخت فنا ہو کر رہ گئے۔ عمران کی آنکھیں کھلیں تو چند لمحوں تک اس کا شعور بیدار ہی نہ ہوا اور اس کے ذہن پر بس مختلف رنگوں کی روشنیوں کی یورش سی ہوتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا چلا گیا اور شعور بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے ذہن میں سابقہ واقعات فلم کی صورت میں گھوم گئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو بے اختیار اچھل سا پڑا، لیکن کرسی پر موجود راڈز کی وجہ سے اسے صرف اچھلنے کا احساس ہی ہوا تھا، وہ اچھل نہ سکا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود ہے جس میں ایسی کرسیوں کی ایک پوری کتاب موجود تھی۔ سامنے ایک طرف ایک کرسی الٹی ہوئی پڑی تھی جبکہ اس کے ساتھ ایک مقامی آدمی کی لاش ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ باقی کرسیاں خالی تھیں اور وہ اکیلا ہی اس حال میں کرسی کے راڈز میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ حال کا سامنے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ تنویر اور جولیا دونوں غائب تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تنویر اور جولیا کہاں گئے اور یہ لاش کس کی ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لات کو پیچھے لے جانے کی لاشعوری طور پر کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا کیونکہ کرسی کی نشست خاصی اونچی تھی اور اس کی لات آسانی سے عقبی پائے تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو ذرا سا آگے کی طرف جھکایا اور بوٹ کی ٹو کو گھما کر پائے کی پشت سے لگا کر اسے اوپر نیچے کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک جگہ اسے ابری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ٹو کو مخصوص انداز میں دبایا تو کھٹاک کھٹاک کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد موجود راڈز تیزی سے غائب ہو گئے اور عمران اس کی جکڑ سے آزاد ہو گیا۔ راڈز غائب ہوتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور سیدھا اس کھلے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسری طرف راہداری تھی۔ راہداری کا اختتام ایک اور راہداری میں ہو رہا تھا۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن پھر جیسے ہی وہ دوسری راہداری مڑا اسے کسی کے کراہنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ تیزی سے آگے بڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور کمرے کے کھلے دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار اس کے ہونٹ بیچ گئے کیونکہ کمرے میں ایک آدمی کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھا بیٹھا تھا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک خون آلود کوڑا پڑا تھا۔ یہ آدمی بھی مقامی تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں آہستہ آہستہ کرا رہا تھا۔ عمران نے ایک نظر کمرے کے اندرونی ماحول کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پوری عمارت میں گھوم چکا تھا۔ برآمدے میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، انہیں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 مشین گنیں بھی پڑی تھیں۔ پورچ میں ایک ویگن بھی کھڑی تھی، لیکن اس کے علاوہ وہاں کوئی اور آدمی نہ تھا۔ تنویر اور جولیا دونوں غائب تھے۔